بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترخون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آخرت کا حساب و کتاب بڑا سخت مرحلہ ہے، چونکہ ہم میں سے کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے اعمال کی جواب دہی اللہ کی بارگاہ میں کر سکے۔ بعض پرس ہوں اور وہ کھرا نکل آئے، خالص نکل آئے، اس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، اعمال میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کی اطاعت میں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں۔ اس لیے بعض احادیث کے اندر فرمایا گیا کہ من حوسب فقد نوخش، کہ جس آدمی کا حساب و کتاب شروع ہو جائے تو بس سمجھو کہ وہ پکڑا گیا، گرفت میں آ گیا۔ کیونکہ حساب و کتاب شروع ہو جائے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا پڑ جائے تو شاید ہی ہم میں سے کوئی ہو جو بچ پائے۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس نے اللہ کی نافرمانی پوری زندگی نہ کی ہو، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کی ہو، ایسا کوئی بھی نہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں انسان ہونے کے ناطے خطا اور غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اس لیے حساب و کتاب اگر شروع ہو جائے تو شاید ہی بچنا ممکن ہو۔ اللہ جل شانہ اپنا فضل فرما دیں تو اللہ کا احسان اور کرم ہوگا۔ اس لیے ہر حال میں جب بھی اللہ سے دعا کریں تو یہ بھی دعا میں ضرور شامل کرنا چاہیے، اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما۔ اللہ کی فضل اور رحمت کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جن کی بدولت نجات ممکن ہو سکے۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا آپ بھی ہیں رسول اللہ؟ یعنی آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے؟ تو حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حساب و کتاب کا مرحلہ بڑا خطرناک اور بڑا کھٹن ہے۔ یہ کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ جل شانہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ دعا فرمائے کہ ہم بھی انہی 70,000 میں شامل ہوں۔ پھر ان لوگوں کی وضاحت کی گئی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک، جادو منتر نہ کرتے ہوں گے۔ ولا یتطیرون، اور بدشگونی، بدفعلی نہ لیتے ہوں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے۔ لا یسترقون، یسترقون اس کا معنی جھاڑ پھونک کے آتے ہیں،
اور فرمایا کہ 70,000 جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا پہلا وصف یہ ہوگا کہ جھاڑ پھونک تعویذ گھنٹے سے دور رہتے ہوں گے۔ اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے جھاڑ پھونک ہیں، تعویذ گھنٹے ہیں جو شرکیہ امور پر یا شرکیہ باتوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ ایسے جھاڑ پھونک زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا جس میں شیاطین اور جنات سے اور بتوں سے مدد لی جاتی تھی۔ آج بھی بہت سارے بدعقیدہ لوگ، غیر مسلم لوگ، بت پرست لوگ جادو منتر اور جھاڑ پھونک کرتے ہوئے جنات اور شیاطین کا سہارا لیتے ہیں اور دیگر غیر اللہ کی نام کی چیزیں پڑھ کر دم کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی زمرے میں داخل۔ ہاں، کوئی ایسا دم یا جھاڑ پھونک جو غیر شرعی نہ ہو، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، قرآنی آیات اور احادیث کے خلاف نہ ہو، تو وہ اس وعید کے ذیل میں داخل نہیں، کیونکہ یہ بھی علاج کی ایک شکل ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر بعض حضرات صحابہ کا ایک مجنون پر، دیوانے پر سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنا ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک ماری، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے تائید فرمائی کہ ہاں، سورہ فاتحہ یہ تو سورہ شفا ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا جھاڑ پھونک ہے، دم ہے جو قرآنی آیات پر مشتمل ہے، کوئی غیر شرعی نہیں ہے، تو اس میں مذائقہ نہیں۔ تو یہاں پر لا یسترقون سے مراد وہ جھاڑ پھونک یا جادو منتر ہیں جو غیر شرعی ہوں اور شرکیہ اور ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں۔ ولا یتطیرون، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ بھی فرمایا کہ 70,000 جو افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں دوسرا وصف یہ ہوگا کہ بدشگونی نہ لیتے ہوں، بدفعلی نہ لیتے ہوں۔ عربوں کے اندر یہ بھی چیز عام تھی کہ راہ چلتے ہوئے اگر کوئی کالی بلی گزر جاتی تو اس سے برا شگون لیتے اور اپنے سفر کو ختم کر دیتے۔ عربوں میں یہ بھی دستور تھا کہ جب سفر میں جاتے تو پہلے ایک پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر دائیں طرف چلا جائے تو یہ اچھا شگون اور اچھا فال سمجھا جاتا تھا، پرندہ اگر بائیں طرف اڑ جائے تو یہ برا شگون سمجھا جاتا تھا، اور پھر وہ سفر کے ارادے کو ترک کرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ تصورات قائم کر رکھے ہیں کہ اگر الٹی آنکھ پھڑک جائے تو بس اب کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف ہی آئے گی، سیدھی آنکھ کے پھڑکنے پر کوئی خوشی ملے گی۔ یہ سوچ لوگوں میں موجود ہے۔ رات کو جھاڑو دینے پر یہ تصور قائم کر لیا کہ بھئی اب گھر میں جھاڑو پھر جاتی ہے، اور اس کو ناجائز اور غلط سمجھتے ہیں۔ اور ایسے ہی انگنت قسم کی بدشگونیاں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ تو بدشگونی یا برا فعل لینے سے منع فرمائے۔ ہاں، کوئی اچھا شگون لے لے، کوئی اچھا فعل لے لیں تو اس میں مذائقہ نہیں، حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اگر راہ چلتے ہوئے کسی کا نام فائز سن لیتے، نافع سن لیتے، فائز کا معنی کامیاب کے ہیں اور نافع کا معنی نفع دینے والے، نام سن لیتے تو فرماتے کہ یہ تو اچھی علامت ہے کہ آج اچھا شگون ملا، کامیابی ملے گی۔ تو برا فعل یا برا شگون لینا منع ہے، کوئی اچھا شگون لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ولا یتطیرون، دوسرا وصف ان 70,000 لوگوں کا یہ فرمایا کہ ولا یتطیرون، جو بدشگونی اور برا فعل لینے سے وہ گریز کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ وعلی ربہم یتوکلون، کہ بہر صورت وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن نگاہ ان کی اللہ پر ہوتی ہے۔
دوا علاج معالجہ تو اختیار کرتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے شفا اس کے اندر نہیں رکھی، شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، بس اس کو تو ایک سبب بنایا ہے، اس سبب کے طور پر جو ہے اس سے نفع ہوگا، اصل تو شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ تو توکل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ انسان اسباب، ذرائع، وسائل اختیار کرے لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑے، نتیجہ ان وسائل اور اسباب پر موقوف نہ رکھے، اس چیز کو توکل کہا جاتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایسا بھروسہ جو ہے کرے کہ جس میں اسباب ہی اختیار نہ کرے، اسباب ہی اختیار نہ کرے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہی ہے کہ انسان اپنے ضروری اسباب اختیار کرے، محنت کرے، اور محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑے، یہ توکل کہلاتا ہے۔ اسباب اختیار کرے، نتیجہ اللہ جل شانہ پر چھوڑے، اپنی وسعت کے بقدر جو ہے نا اسباب، وسائل کو اختیار کریں، پھر نتائج اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیں، اس چیز کو توکل کہا جاتا ہے۔ تو تیسرا وصف بیان فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تین اوصاف جن پر ہوں وہ 70,000 ایسے لوگ اللہ جل شانہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ دعائیں ہیں اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی اسی میں داخل فرمائے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔